امیر بندہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کہے گا یہ لو 50,000 مجھے نبی کا چہرہ دکھاؤ، لیکن غریب تڑپیں گے مولا ہمارے پاس تو رقم نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ اتنی پونجی نہیں ہے، الہ العالمین ہمیں کیسے کوئی بندہ دکھائے گا؟ لیکن میں سوال کرتا ہوں لوگوں، جب غریب تڑپیں گے میرے مصطفیٰ کی آواز ان کو کہہ رہی ہے غریبو تم گزارا کرو، چند دن کا انتظار کرو، چند دن صبر کرو۔ فرمایا اے غریبو ایک وقت ایسا آ جائے گا جب آمنہ کا لال ملک الموت کو کہے گا میرا امتی تڑپ رہا ہے، میرا امتی میری یاد میں مستلست بنا ہے، اے ملک الموت جا جا کر میرے امتی کو قبر میں لے آ، میں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو علم ہو جائے لوگوں یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ مومنوں کو نبی سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہ موت مومنوں کو نبی سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے دوستان گرامی کل اللہ کی قسم جب ویزا کسی بندے کو مل جائے بھری محفلوں میں آج دنیا عمرے کے ٹکٹ دیتی ہے، کہتے ہیں کہ جس کا ویزا نکلا ہے کہ عمرے پر جا رہا ہے وہ خوشیاں مناتا ہے، اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے۔ میں نے کہا پیارے تیرا یہ ویزا نکلا تو خوشیاں منا رہا، تو مسرتیں منا رہا، تیرا یہ ویزا نکل آیا۔ کہنے لگا جی مولانا کیوں نہ میں خوش ہو جاؤں، میں مدینہ پاک جاؤں گا، میں وہاں پر مسجد نبی کو دیکھوں گا اور میں جنت البقیع کا نظارہ کروں گا، میں جنت معلیٰ کو دیکھنے کے لیے جاؤں گا، میں خانہ کعبۃ اللہ کا دیدار کروں گا، میں صفا مروہ کی پہاڑیاں دیکھوں گا۔ کہے گا جی میں نبی کا روضہ دیکھوں گا۔ میں نے کہا او لوگو میری نظر میں وہ قسم کا خدا عمرے کا ویزا بندے کو مل جائے یہ بھی بڑا قیمتی، لیکن میری نظر میں موت عمرے کے ویزے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تم کہو گے جی کیسے؟ میں کہوں گا لوگوں عمرے کا ویزا مل جائے تو مصطفیٰ کا روزہ بندے کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے، لیکن اگر موت آ جائے روزہ نہیں روزے والا نظر آ جاتا ہے۔ موت آ جائے تو روزے اٹھاؤ ترنجی شریف فرمایا لوگوں قبر میں کوئی آئے تو پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا، دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، تیسرا سوال اس حال میں ہوتا ہے کہ کملی والا ہے آقا نامدار سامنے ہوتے ہیں، سوال ہوتا ہے آنے والے پتہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے سبق دیا، اپنے بچوں کو فوت ہونے وقت بلایا، اپنے مریدوں کو بلایا، فرمایا میرے مریدوں جب میری جان کف سے انسری سے نکل جائے میری قبر اتنی گہری کھودنا میں قبر میں کھڑا ہو جاؤں۔ حضور والا دنیا مرتی رہتی ہے لیکن آپ فرما رہے میری قبر گہری کھودنا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میں ساری زندگی کھڑا ہو کر کملی والے پر درود و سلام پڑھتا رہا۔ میرا عشق کہتا ہے جب کملی والا میری قبر میں آ جائیں میں کھڑا ہو کر فرشتے مجھ پر سوال کریں اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا، میں اپنے ہاتھوں کو باندھ لوں گا، کہوں گا میں تو کہا کرتا تھا کہ سب سے بھی جا کر زندہ، قبر میں بھی جا کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور والا مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، تمہیں باقی باللہ کہا جاتا ہے، فرمائیے جی باقی کون ہے باللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس دن میرا وصال ہو جائے تم آ جانا، جو بندہ میرا جنازہ پڑھائے ان سے سوال کرنا وہ تمہیں جواب دے دے گا۔ وہ آدمی انتظار میں رہا، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے چلے گئے، کسی بندے نے جنازہ پڑھایا، خدا کی قسم وہ بندہ دوڑ کر جنازے والے بندے کے
کے پاس گیا, کہنے لگا مجھے یہ حکم ہوا تھا جو بندہ میرا جنازہ پڑھائے اس سے یہ مسئلہ پوچھ لینا کہ باقی کون ہے, بلا کون ہے. حضور والا مجھے مسئلہ بتاؤ. اللہ کی قسم جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آگے گیا, انہوں نے چہرے سے پردہ اٹھایا, سمجھ آئی جنازہ پڑھانے والا بھی باقی بلا خود ہے. حیران کہ جنازہ ہی خود باقی بلا رحمت اللہ تعالی. فرمایا اے آنے والے تو مسئلہ پوچھتا تھا, میں باقی ہوں, وہ جو چارپائی پر تمہیں نظر آ رہا وہی بلا ہے. دور کیوں جاتے ہو, یہ راولپنڈی کے ساتھ گاؤں ہے کلیام شریف. میرے دوستو ذرا دل پر ہاتھ رکھو تو صحیح, مرنے کا کیا سبق دنیا ہمیں پڑھاتی ہے. حضرت بابا فضل شاہ کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ دوستو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی خواب میں آئے, فرمایا او مہر علی میں تو دنیا سے چلا گیا, تو میرا جنازہ پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ سرکار آپ بورڈا سے چڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے. جب یہاں کلیام کی ڈنڈیوں پر آئے, اللہ کی قسم حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سامنے سے آئے, او حضرت پیر مہر علی میں تمہارا استقبال کر رہا. او بابا فضل شاہ اگر تم زندہ ہو مجھے کیوں بلایا. فرمایا نہیں میں نے تمہیں بلایا, میں دنیا سے چلا گیا لیکن مجھے شرم آتی ہے, سید آ رہا ہے میں ان کا استقبال کیوں نہ کروں. موت کیا ہے دوستان گرامی کا, اللہ کی قسم یہ موت مومن کے لیے مرنا نہیں ہے بلکہ نبی سے ملاقات کا سامان ہے. وہ لوگوں جن کے بھائی مرے, جن کے بیٹے مرے, جن کی ماں مری, جن کا باپ مرا, مجھے علم ہے خدا کی قسم گھر میں ایک پوکیزگی ہو جائے انسان کا سینہ گھائل ہو جاتا ہے, انسان کو غموں کی آندیاں آ جاتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھو لوگوں تمہارے مرنے والے مٹ نہیں ہے بلکہ آج بھی زندہ ہے. افسوس تو ہوتا ہے کوئی بھی مر جائے. میاں صاحب نے بڑی حسین بات کی تھی, فرماتے ہیں لوگوں کہ سگنا باغی بل بولے کہ سگنا باغ سنگت یارا اوے باپ مرے سرنگا ہندا تے ویر مرن کنڈ خالی تے ماما بال محمد بشا جس موت نے ہمیں مٹانا نہیں ہے نبی سے ملانا ہے, اس موت سے نہ ڈرو, اس خدا سے ڈرو. کس سے ڈرنا چاہیے؟ اس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ڈرو. دوستان گرامی کا اگر یہ ضابطہ یہ قانون تیری میری نظر میں آ جائے, اللہ سے ڈرنے والا میرے دوستوں کوئی بھی کسی معاشرے میں رہ کر حرام کاری کرنے والا حرام کاری نہ کرے, بدمعاشی کرنے والا بدمعاشی نہ کرے, بے فطرت بندہ بے فطرتی کا عمل نہ کرے بلکہ ہر بندے کی نظر میں ہو. میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ, میں نے خدا کا کلمہ پڑھا, میں نے اس کے یار محمد مصطفیٰ کو اپنا رسول
کرنا، اگر میری جلوت میں میں بیٹھا ہوں تب بھی غلطی نہیں کرنی، خلوت میں ہوں تب بھی غلطی۔ یہ احساس بندہ کے بیدار ہو جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج موت نہ آئی کل موت آ جائے گی، لیکن اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ میں تو دوستوں کو کہتا ہوں، او دوستو، آج دنیا کی جانب زیادہ آ جانے والے، کل تیرے لیے موت کا سامان تیار ہے، موت کے لیے تیاری کر۔ اگر ہم نے یہاں سے لاہور کے لیے تیاری کرنی ہو، ہم اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں جلدی کرو، میرا بیگ تیار کر دو، میرا شناختی کارڈ مجھے دے دو، مجھے میری رقم پکڑا دو، کہیں صبح میں جلدی میں بھول نہ جاؤں۔ میں نے کہا اے لاہور جانے والے، کتنا عرصہ تو نے لاہور میں رہنا؟ کہنے لگا جی 2 مہینے رہنا ہے۔ میں نے کہا جانے والے 2 مہینے کا سامان لے کر جا رہا، لیکن سوچو تو صحیح ہو میرے بھائیو، جس قبر میں تو نے جانا ہے وہاں پر 1-2 دن نہیں، قیامت تک تو نے وہیں رہنا ہے۔ سوچ تیرے پاس سامان کیا ہے؟ اگر چند مہینے، چند دہاڑے کسی مقام پر جانا ہو، اس کے لیے تو تیری بڑی لمبی چوڑی تیاری ہوتی ہے، لیکن جس گھر میں قیامت تک رہنا ہے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کرتے ہیں کوئی؟ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی باکمال بات لکھی، فرمانے لگے ایک بندہ تھا برف بیچنے والا، وہ برف بیچنے لگا، کہنے لگا لوگو جلدی کرو، برف لے جاؤ، برف لے جاؤ۔ ایک بندہ پاس سے گزر کر کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ برف بیچنے والے تو ہو کے لگا رہا، دنیا کو بلا کر برف بیچ رہا۔ برف بیچنے والے نے جواب دیا میں تو اس لیے ہو کے لگا رہا، اگر کوئی نہیں آئے گا میری برف پگھل جائے گی، یہ پانی بن جائے گی، اس کا مجھے کوئی بھی میری اصل پونجی بھی ضائع ہو جائے گی۔ امام راضی فرمانے لگے او لوگوں کتنے نادانی کی عالم میں ہو، ارے برف بیچنے والے کو اپنی برف کے پگھلنے کا خیال اور خطرہ ہے، لیکن تیری قیمتی زندگی ایک ایک لمحہ کر کے گزر رہی ہے، تمہیں کوئی نہیں ڈرا رہا، تمہیں کوئی خطرہ نہیں آ رہا۔ اے اللہ کے بندے سوچ، یہ تیری جوانیاں، یہ تیری مستانیاں، یہ تیرے جذبات ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایک وقت آئے گا جب بڑے بڑوں کا اعلان ہو گیا ہے، ایک دن تمہارا بھی اعلان ہو جائے گا، ایک دن دنیا تمہیں بھی کندھوں پر اٹھا کر لے جائے گی۔ اللہ کی قسم چاہتا ہے کہ دونوں جہانوں میں عزت مل جائے، آمنہ کے لال سے پکی جاری بنا لیں، خدا کی قسم قبر میں جائیں فرشتے ہم سے سوال کریں وہ آنے والے اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا، میرا نبی ان فرشتوں کو کہہ دے فرشتوں اس سے نہ پتا کرو میں کون ہوں، مجھ سے سوال کرو یہ کون ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، دوستان گرامی قدر، یہ سچے لوگوں کا پیار، یہ سچے لوگوں کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا مدینے والے کی خدمت کے مطابق ہو جائے، جس طرح کے نبیوں کے ایمان کے لیے میرے رب نے ہمیں ان کی اطاعت کا آرڈر دیا۔ اللہ کی قسم او لوگوں کیوں اپنی زندگی کی جوانیوں کو گھائل کر رہے؟ آج تمہیں اس موقع پر ایک سبق یاد دلایا جا رہا ہوگا، لوگوں محمد مدثر نصیر کوئی لمبی چوڑی عمر کا انسان نہیں تھا، وہ عین جوانی کے عالم میں اگر داغ مفارقت دے کر گیا، وہ تم جوانوں کو ہی نہیں بوڑھوں کو بھی پیغام دے رہا، اور بوڑھو خیال رکھنا اگر جوانی میں میرے لیے بل کر موت آ سکتا ہے، بڑھاپے میں تمہیں بھی آ جائے گا، کوئی دیر نہیں لگے گی۔ وہ میرے بھائیو اگر ہوش ہے خیال ہے تو واللہ احساس بیدار ہو جائے گا، اگر ہوش نہیں ہے تو پھر پتہ تب لگے گا جب آنکھ بند ہو جائے گی۔ حضرت شاہ علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب تک ان کی آنکھ کھلی ہوتی ہے انہیں کوئی شے نظر نہیں آتی، لیکن جس وقت ان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو ان کو سب نظارہ ہو جاتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے۔ آج ہم مگن ہیں، آج ہماری دنیا آج بھائیوں کو دھوکہ
دھوکہ دے رہے، آج رشتے داروں سے ناراضگی کا بھانڈا مول لے رہے، آج ہر کسی سے ٹکر بازی، آج ہر کسی سے کلیش والا معاملہ، لیکن کبھی خیال آیا ہمیشہ نہیں رہوں گا، چند دن کی زندگی ہے، یہ مستعار زندگی ہے، کچھ ہوش کے ناخن لوں مرنا ہے۔ اگر یہ احساس آ جائے واللہ یہ جہان جنت نظیر بن جائے۔ ایمان سے بتائیے، احساس ہر مسلمان کے اندر ہے نا، لیکن بیدار نہیں ہے، احساس زندہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے جھگڑے ہی جھگڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ ایک بغداد کے شہر میں گئے، وہاں پر دیکھا ایک جوان ہے، جوان ایک بلڈنگ بنانے کی تیاری کروا رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے، مستری کو بلایا، بہت بڑے مہمان کو بلایا، مہمان کو کہتا ہے یہ محل بنانا ہے، اس محل کی یہاں پلر رکھنے ہیں، یہاں اس کی ایسی اینٹیں لگانی ہیں، یہاں اس کا چھت یوں ہونا چاہیے، رنگ ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ بندہ دنیا میں مگن ہے، اس کی دنیا میں مستی ہے۔ آپ نے اس بندے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک کتنا سونا جوان ہے، یہ دنیا کے پیچھے لگ رہا، مالک میری دعا قبول فرما، اس بندے کو